الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 47 پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے مدنی قاعدہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے، ہمارے پورے لیسن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو کہ میں نے لیسن وائز یعنی پارٹ چھوٹے چھوٹے بنا کر اس کے مطابق آپ کو پڑھانے کی پوری کوشش کی ہے، تجوید و قرأت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آج میں چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کو حروف کے مخارج کے بارے میں بھی ایک لیسن پڑھا لوں، تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل سکے کہ ان حروف کو جو ہم ادا کرتے ہیں ان کے مخارج کیا ہیں اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور مخارج کا اثر لفظی معنی ہوتا کیا ہے۔ تو آئیے ہم لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مخارج کے بارے میں ہمارے مدنی قاعدہ کے لیسن کے سٹارٹ میں ہی آ جاتا ہے۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے بھی ہمارا حرف ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے حلق سے ادا کریں گے، چاہے زبان سے، چاہے دانتوں کے سرے سے، چاہے زبان کے درمیان سے، جہاں سے بھی ہوں گے تو ہم ادا کریں گے تو وہ ہمارا حصہ، جس حصے سے ہم ادا کریں گے وہ ہمارا حصہ مخرج کہلائے گا۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ حضرت امام خلیل بن احمد فرحدی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یعنی جو ہم مخارج سے پڑھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17 ہے۔ اور مین جو مخارج ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ یہ ہمارے مخارج کا نام ہے، یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ حلقی مخارج ہیں، لسانی مخارج ہیں، یعنی یہ حلق سے ادا ہونے والے مخارج ہیں۔ پہلے ہم حلق سے ادا ہونے والے مخارج کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ حلقی مخارج کون کون سے ہیں پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ حروف کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ح، حمزہ، ہا۔ حروف حلقیہ، حلق کے نیچے والے حصے سے حد ادا ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہم ورڈ ادا کریں گے حمزہ اور ہا، یہ حروف حلقیہ ہیں اور یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اور ان مخارج کے حروف حلقی مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 6 ہے۔ آگے ہے عین، ح، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ح کون سے حصے ادا ہوں گے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا حروف حلقیہ ہیں، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے، اور یہ عین، ح، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے۔ آگے ہے غین، غین، خو، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی غین خو جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اب ان تینوں مخارج کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہم ان کو ادا کریں گے، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ح حلق کے درمیان والے سے، اور غین خو جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے۔ آگے ہے لسانی مخارج۔ قوف، حروف لہویہ، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف کے القاب ہوتے ہیں، یعنی لقب ہوتے ہیں، جو نیم ہوتے ہیں، ان سے ہم ان کو یعنی پہچانتے ہیں ان حروف کو۔ ویسے یہ حروف لسانی مخارج ہیں، یہ ہم نے حلقی مخارج اوپر پڑھے تھے اور یہ ہمارے لسانی مخارج ہوں گے۔ قوف کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ زبان کی جڑ، یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم قوف ادا کریں گے، قوف آپ پڑھ کر دیکھیے گا مخارج سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب اس کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اچھے سے قوف ادا کرنا آ جائے گا۔ آگے ہے کاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ قوف جو ہے یہ جڑ
زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے جیم، شین، یا۔ یہ اب تینوں ورڈز کا ایک ہی مخارج ہے، یعنی ان کی نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، اور ان کا القاب کون سا ہے؟ حروف شجریہ۔ یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ زبان کے بھی درمیان سے ادا ہوتا ہے اور تالو کے بھی درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے ادا کرنا آ جائے گا۔ دود، دود، حرف حافیہ۔ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے لام، حروف طرافیہ۔ یہ زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مرسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے نون، یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے غو، یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے تو، دال، تا، حروف نطعیہ۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ظا، ذال، تا۔ اب ان تینوں مخارج، ان تینوں ورڈز کے بھی ایک ہی جگہ ہے مخارج کی، یعنی جس جگہ سے یہ حروف نکلیں گے ان کے مخارج نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، اور ان کا القاب کون سے؟ حروف لقویہ۔ اور یہ ادا کون سے ہوتے ہیں؟ یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر کے دانتوں کے اندرونی۔ یہ زبان کا ہم سرا یوز کریں گے، آپ اس طرح استعمال کر کے دیکھیے گا، اور میرر کے سامنے اپنے پریکٹس خوب کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس طرح آپ کو ورڈ اچھے سے ادا کرنے آ جائیں گے۔ یعنی یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے صاد، ظ، سین۔ یہ تینوں ورڈز بھی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ان کا القاب کون سا ہے؟ حروف صفیریہ۔ یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے شفوی مخارج، فا، حروف شفویہ۔ یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ شفوی مخارج کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، میم، واو۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، غور کیجیے گا، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا تر حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا۔ میم، غور کیجیے، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ واو، یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے جوفی مخرج، حروف مدہ، الف، واو، یا۔ جوف دہن، یعنی منہ کا خلا۔ آگے ہے خرطوم، ناک کا بانسا۔ یہ غنہ کا مخرج ہے، یعنی جب ہم غنہ کرتے ہیں تو یہ ان کا مخارج بتایا گیا ہے۔ جب ہم کوئی کچھ بھی غنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم نے اظہار اور اخفا میں ہم نے غنہ کرنے کی کوشش کی تو یعنی ناک میں جب ہم آواز لے جائیں گے تو یہ اس چیز کا مخرج ہے۔ خرطوم یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج۔ جب بھی ہم غنہ کرتے ہیں تو ہم ناک کا بانسا سے ہی ہم اپنا غنہ ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بہنوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مخارج اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی آپ کو کوئی بھی مشکل آئے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو مکمل رہنمائی کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔